Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Pol Science 4th year, आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक भी अमरीकी आइन ही है और अमरीकी आइन के हवाले से हम देखेंगे कि अमरीकी आइन की नशोनुमा कैसे होती है। अमरीकी आइन की नशोनुमा करने वाले अवामिल कौन कौन से हैं? अब आज अमेरिका के अंदर जो आइन मौजूद है वो वाला आइन नहीं है जो 1789 में असल शक्ल में, जैसा कि पीछे मैंने आपको दिखाया भी, मरतब किया गया था। वो उस वक्त इंतहाई मुख्तसर था और उसमें सिर्फ आउटलाइंस तय कर दी गई थी और तफसीलात का काम आने वाली नस्लों पर छोड़ दिया गया था। तो अमरीकी आइन से मुराद सिर्फ वही आइन नहीं जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में वज़ा किया गया था, बल्कि वक्त और हालात के साथ साथ इस आइन की नशोनुमा होती रही है और वो नए हालात के साथ मुताबिकत पैदा करता रहा है। इसीलिए हम उस आइन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहकर पुकारते हैं। ये आइन बदलते हुए हालात और नए चैलेंजेस का मुकाबला करने की भरपूर कुव्वत रखता है और आज तक कभी भी इस आइन को मनसूख करके नए आइन की तश्कील की ज़रूरत महसूस नहीं की गई और ना ही कभी इसकी नशोनुमा में कोई रुकावट पड़ी है। तो अपनी उस्तवारियत के बावजूद, यानी रिजिडनेस के बावजूद, अमरीकी आइन अपने अंदर नए हालात से हम आहंग रहने की भरपूर सलाहियत रखता है। अब ये तारुफी पैराग्राफ आपने आइन की नशोनुमा के हवाले से लिखना है और उसमें आप बीयर्ड की ये कोटेशन भी ऐड करेंगे कि अमरीकी आइन एक मतबूआ दस्तावेज़ है, यानी छपी हुई ये तहरीरी आइन है जिसकी अदालती फ़ैसलों, नज़ायर और अमाल ने तशरीह की है। यानी अदालती फ़ैसले जो अदलिया ने फ़ैसले दिए, नज़ायर मिसालें, नज़ीरें और अमाल यानी ऑफिशल्स ने तशरीह की है और मुफाहमत और बुलंद ख्वाहिश ने इसे जिला बख्शी है। मुख्तसरन असल आइन आम असूलों पर मुश्तमिल एक ज़िंदा हकीकत है जिसे ज़िंदा इंसानों ने नाफिज किया है। उसके बाद इस तारुफी पैराग्राफ के बाद आप बताएंगे कि कौन कौन से अवामिल हैं जो अमरीकी आइन की नशोनुमा में किरदार अदा करने वाले रहे। उसमें नंबर 1 पे आइनी तरामीम का जिक्र करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइन की नशोनुमा में दस्तूरी तरामीम ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अब अमरीकी आइन में तरमीम का तरीक़ाकार बड़ा ही मुश्किल और पेचीदा है और आइन में तरमीम की तजवीज़ कांग्रेस के किसी भी ईवान की 2/3 अक्सरियत से पेश की जाती है या फिर कांग्रेस की तरफ से तलब करदा कौमी कन्वेंशन के ज़रिए तजवीज़ दी जाती है आइन में तरमीम की। और आइनी तरमीम यानी मुजवज़ा जो तरमीम होती है, जिस भी तरीके से वो तजवीज़ की गई, रियासतों की 3/4 मजालिस कानून साज की तौसीक या फिर 3/4 रियासतों की कन्वेंशन की तौसीक के बाद आइन का हिस्सा बनती है। यानी बहुत मुश्किल तरीक़ाकार है जिसके बारे में आगे मैं आपको तफसील से बताऊंगी। जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं आइन में तरमीम करने के, 4 तरीके अलग अलग अच्छी तरह से तशरीह करके पढ़ाए जाएंगे आपको। यानी कहने का मकसद ये है कि इंतहाई मुश्किल तरीक़ाकार है। तो तौसीक के तरीक़ों के लिए कांग्रेस फैसला करती है कि तौसीक के कौन से तरीक़ाकार को अख्तियार किया जाएगा। तो आइनी तरामीम की ये शराइत इतनी मुश्किल हैं कि अमेरिका की तकरीबन 227 साला तारीख़ में अब तक सिर्फ 27 तरामीम हो सकी हैं और इन तरामीम ने अमरीकी आइन को नए तकाज़ों से हम आहंग किया है। यानी क्वेश्चन हमारा यही है कि आइन की नशोनुमा करने वाले अवामिल कौन से हैं, जिसमें हम दस्तूरी तरामीम का जिक्र कर रहे हैं। तो इन्होंने आइन को नए तकाज़ों से हम आहंग रखने में अहम किरदार अदा किया है। शहरियों को बुनियादी हकूक़ इन्हीं आइनी तरामीम की बदौलत ही
حاصل ہوئے۔ پہلی جو 10 ترامیم ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اب تک 27 ترامیم ہو چکی ہیں، تو پہلی 10 ترامیم بنیادی حقوق ہی سے متعلق ہیں، جبکہ باقی متفرق امور سے متعلق ہیں۔ مثلاً 12ویں ترمیم 1804 میں ہوئی، صدر کے طریقہ انتخاب میں تبدیلی کی گئی اس کے مطابق۔ 13ویں ترمیم 1865 میں ہوئی، ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں غلامی کو ممنوع قرار دیا گیا۔ تو ان ساری ترامیم کا الگ الگ ہم ذکر کریں گے۔ 27ویں ترمیم 1992 میں ہوئی، جس کے ذریعے سینیٹرز اور ایوان نمائندگان کے اراکین کے معاوضے سے متعلق قانون کا تعین کیا گیا۔ اس طرح ان ترمیمات نے آئین میں زبردست تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اس کی اہمیت اور افادیت کو بڑھایا ہے۔ اب آگے ہے آئین کی نشوونما کرنے والے عوامل میں قانون سازی۔ تو کانگریس کے قوانین کے ذریعے بھی گزشتہ صدی کے دوران آئین نے نمایاں طور پر ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ آئین کے مطالب اور معنی واضح کرنے کے لیے متعدد قوانین کا اضافہ کیا گیا۔ آئینی کنونشن کے نمائندوں کو یہ علم تھا کہ وہ ہر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اصول و ضوابط آئین میں شامل نہیں کر سکتے، یعنی بہت زیادہ تفصیلات شامل نہیں کر سکتے۔ اس لیے انہوں نے کانگریس کو وہ تمام قوانین پاس کرنے کا اختیار دے دیا جو آئین کے تحت صدر، کانگریس اور وفاقی عدالتوں یعنی مقننہ انتظامیہ عدلیہ کے اختیارات کا تعین کرنے کے لیے مناسب اور ضروری تھے۔ تو کانگریس نے بہت سے مواقع پر ایسے قوانین پاس بھی کیے۔ اب یہاں ہم مثال دیں گے کہ مثلاً آئین میں عدلیہ کے بارے میں صرف یہ شق شامل ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہوگی اور دوسری ماتحت عدالتیں ہوں گی، جنہیں وقتاً فوقتاً کانگریس قائم کرے گی۔ تو اس طرح کانگریس نے 1789 کے قانون عدلیہ کے ذریعے امریکہ کے عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کا تعین کیا، ان کی تنخواہیں مقرر کی اور عدالت کے دائرہ اختیار کی وضاحت کی، یعنی اس کے اختیارات و فرائض کے دائرہ کار اس کا کتنا ہوگا۔ اب ایک اور مثال اگر آپ کو میں دوں کہ کانگریس نے 1946 میں قانون کے ذریعے صدر کی جان نشینی کے اصول وضع کیے۔ مثلاً اس بات کا اس نے تعین کیا کہ اگر صدر دوران مدت اقتدار انتقال کر جائے تو منصب صدارت پر کون فائز ہوگا، کیونکہ صدارتی انتخاب کے لیے تو ان کا آئین کی روح سے کیلنڈر فکس ہے۔ تو کانگریس نے سول سروس کے قانون کے ذریعے بھی سرکاری ملازمین کے تقرر اور تبادلے کے لیے امتحان کا طریقہ رائج کیا، تقرر کے لیے بھی امتحان کا طریقہ رائج کیا، اور یہ امتحانی طریقہ جو ہے وہ مقابلے کا امتحان تھا۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ عدالتی فیصلوں نے آئین کی نشوونما میں کیا کردار ادا کیا۔ عدالتی فیصلوں کے بارے میں 3rd ایئر کی بک میں اور 1st ایئر کی بک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے قانون کے ماخذ کے ٹاپک میں۔ تو یعنی عدالتیں جو بھی فیصلہ دیتی ہیں وہ آئین کا حصہ بن جاتا ہے۔ جہاں پہ کوئی واضح قانون موجود نہ ہو تو جج کا دیا ہوا فیصلہ نظیر یا مثال بن جاتا ہے۔ تو عدلیہ آئین کی محافظت کا فریضہ امریکہ میں انجام دیتی ہے۔ سپریم کورٹ وہ حتمی اتھارٹی ہے جو مخصوص مقدمات میں آئین کے مطالب کی تشریح کا اختیار رکھتی ہے کہ آئین جو اس وقت اس کنونشن میں تحریر کیا گیا تھا اس کا مطلب کیا تھا، اس کی تشریح کا پورا اختیار عدلیہ کو حاصل ہے۔ تو ایسی تشریح کرتے وقت اس کے نئے مطالب بھی متعین کیے گئے ہیں اور اس طرح آئین میں اضافہ ہوا ہے۔ اب عدالتی فیصلے کے حوالے سے یہاں خاص طور پہ امریکہ کے عدالتی نظر ثانی کے اختیار کا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے اس اختیار کو، جس کو ہم جوڈیشل ریویو یا عدالتی نظر ثانی کا اختیار کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کسی بھی امریکی قانون، چاہے وہ مرکزی مقننہ نے بنایا ہے یا 50 ریاستوں میں سے کسی ریاست کی مقننہ نے بنایا ہے،
तो किसी भी कानून को गैर आइनी करार दे सकती है, ये कहकर कि वो आइन से मुताबिकत नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट ने ये अख्तियार मार्बरी बनाम मॉडिसन के मशहूर मुकदमे के फैसले के बाद हासिल किया था। ये फैसला चीफ जस्टिस मार्शल ने दिया था और उस वक्त से अब तक अदालत 90 वफाकी और सैकड़ों रियासती कवानीन को गैर आइनी करार दे चुकी है। तो ये अदालती नज़रसानी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि एंड पे अदलिया का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो मज़ीद खोल के इसकी वजाहत कर दी जाएगी इस अख्तियार की। यहाँ पे चीफ जस्टिस ह्यूग्स के अल्फाज बहुत ज़रूरी हैं तहरीर करना। उसने कहा था कि हम आइन के मातहत हैं, लेकिन आइन वो है कि जिसे जज कहें कि ये आइन है, यानी उसके अल्फाज थे ये थे कि जिसे हम माने, जिसे हम कहें कि ये आइन है, यानी जजिस यानी अदलिया जिस कानून को गैर आइनी करार दे दे वो कालअदम करार दे दिया जाता है, वो कानून कानून नहीं रहता। उसके बाद आगे हम देखें अमरीकी आइन की नशोनुमा करने वाले अवामिल में, तो वो है इंतज़ामिया के अहकामात। इंतज़ामिया के अहकामात और फैसलों ने भी आइन की नशोनुमा में अहम किरदार अदा किया है। बाज़ अमरीकी सदर मसलन जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, जैक्सन, इब्राहम लिंकन, रूज़वेल्ट, विल्सन, इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से आइन पर बड़े गहरे नक़ूश सब्त किए। उन्होंने सदारती अख्तियारात को इस तरह इस्तेमाल किया कि सदर को इंतज़ामी और कानून साजी दोनों मैदानों में रहनुमा की हैसियत हासिल हो गई। हालांकि सदर इंतज़ामी रहनुमा होता है और आइन साज़ों का मंशा ये हरगिज़ नहीं था कि सदर दोनों शोबों पे छा जाता। तो आइन में काबीना का कहीं जिक्र नहीं था। ये मिसाल है कि सदूर ने कैसे अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए दोनों शोबों पर अपना असर व रसूख कायम किया। तो आइन में काबीना का कहीं जिक्र नहीं, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन ने काबीना बनाई, उससे मशवरा तलब करना शुरू किया और इसके बाद काबीना एक मुस्तकिल इदारे की हैसियत अख्तियार कर गई। इसी तरह वाशिंगटन ने बैरूनी ताल्लुकात यानी खारजा पॉलिसी में सदर को अहम शख्सियत की हैसियत से मुतारिफ़ कराया। एक और मिसाल यहाँ पे अगर मैं आपको दूँ कि आइनी एतबार से तमाम बैरूनी मुआहदात यानी दूसरे ममालिक के साथ अगर अमरीका मुआहदात करेगा तो उसे सेनेट की 2/3 अक्सरियत की तौसीक की ज़रूरत होगी। ये आइन में तय किया गया है, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सदूर ने दूसरी रियासतों के साथ मुआहदे इंतज़ामी समझौतों की शक्ल में किए और सेनेट से मंजूरी ना ली। तो यूं सदर कानून साजी पर और दीगर अमूर पर, इंतज़ामी अमूर पर छाए रहे। उसके यानी आइन की नशोनुमा में इस तरह से भी अहम किरदार अदा किया गया। मोनरो कहता है कि ये उन शाखों की कौंपलें हैं जो असल तने से उगी हैं और वो असल तना आइन है। तो इंतज़ामिया के अहकामात अगर आइन से मुतसादिम होंगे, यानी कोई भी सदर ऐसा हुक्म जारी करता है जो आइन से मुतसादिम होगा, तो फिर उन्हें अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है और अगर वो चैलेंज कर दिए गए और अदलिया उनको कालअदम करार नहीं देती तो वो आइन का हिस्सा रहते हैं। और अगर अदलिया अदालती नज़रसानी का हक इस्तेमाल करते हुए उनको गैर आइनी करार दे देती है तो वो इंतज़ामी अहकामात अपनी मौत आप मर जाते हैं। उसके बाद है रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका के आइन की नशोनुमा करने वाले अवामिल में नंबर 5 पे आप देखें दस्तूरी रवायात। अब दस्तूरी रवायात क्या हैं? दस्तूरी रवायात ने भी कौमी हुकूमत के अख्तियारात में इजाफ़ा और आइन को लचकदार बनाने में अहम किरदार अदा किया है। जिस तरह एक गैर तहरीरी आइन का कुछ ना कुछ हिस्सा तहरीरी भी होता है, तो इसी तरह तहरीरी आइन में कुछ गैर तहरीरी अज्जा भी शामिल होते हैं।
اور ان غیر تحریری اجزاء کو ہم دستوری روایات کہتے ہیں۔ تو امریکہ کے آئین میں ان روایات کو وہ اہمیت نہیں ہے جو برطانوی نظام میں ہے، لیکن بہت سارے بنیادی اصولوں کو انہی روایات کے ذریعے ہی منضبط کیا گیا ہے، اور ان روایات نے امریکی آئین میں نمایاں تبدیلیاں کرتے ہوئے اسے بدلتے ہوئے حالات سے ہم آہنگ رکھا۔ امریکی آئین جو شروع میں نہایت مختصر دستاویز تھی، شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا، اور ایسے معاشرے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی تھی جو اس وقت انتہائی سادہ اور پرسکون تھا، وہ آئین آج کے پیچیدہ اور صنعتی معاشرے کی ضروریات کے لیے مکمل اور کافی کیسے ہوا؟ تو یہ اسی طرح ہوا کہ مختلف عوامل نے آئین کی نشو و نما کی، جس میں خاص طور پہ روایات شامل ہیں، اور نئے چیلنجز کو قبول کرنے کی صلاحیت اس آئین میں پیدا ہوتی گئی۔ تو دستوری روایات کا اگر ذکر آیا ہے تو یہ بہت ساری روایات ہیں، اور اس کے بارے میں بھی ایک الگ کوسچن کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سی روایات کیسے کیسے متعارف کرائی گئیں۔ یہاں ایک روایت میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دیتی ہوں کہ صدارتی عہدے کی میعاد کے حوالے سے کون سی دستوری روایت امریکی آئین میں متعارف کرائی گئی۔ امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے 2 بار امریکہ کا صدر رہنے کے بعد تیسری بار اس عہدے کو قبول کرنے کے لیے صرف اس لیے انکار کر دیا تھا کہ اس طرح ایک غیر جمہوری روایت کی بنیاد پڑ جائے گی، حالانکہ وہ اتنا مقبول تھا کہ آسانی سے تیسری بار منتخب ہو سکتا تھا۔ اب اس طرح یہ عمدہ جمہوری روایت قائم ہوئی کہ ایک ہی شخص 2 بار سے زیادہ امریکہ کا صدر منتخب نہیں ہو سکتا۔ اب آگے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو صدر روز ویلٹ نے ہنگامی حالت کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم میں اس روایت کو توڑا، اور وہ تیسری اور پھر چوتھی بار بھی صدر منتخب ہوا، لیکن اس روایت کی خلاف ورزی کو وہاں پسند نہیں کیا گیا۔ تو 1951 میں آئین کے اندر 22ویں ترمیم کے ذریعے یہ شرط لگا دی گئی کہ صدر کے عہدے کی مدت 4 سال ہوگی، اور ایک ہی شخص 2 بار سے زیادہ مدت کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ اب ایک شخص مجموعی طور پر 8 سال تک تو اس صدارتی عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دوسری بار کے لیے الیکشن جیت جائے۔ تو اس طرح کی مختلف روایات صدر اور نائب صدر کے حوالے سے، ان کے طریقہ انتخاب کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، کابینہ کے حوالے سے، سینٹ سے منظوری، تقرریوں کی منظوری اور معاہدات کی منظوری کے حوالے سے، تو یہ لاتعداد روایات ہیں جو ریاست متحدہ امریکہ کے آئین کی نشو و نما میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آئین کی نشو و نما کرنے والے عوامل میں نیکسٹ فیکٹر کون سا ہے، وہ ہے حق رائے دہی میں توسیع۔ شروع میں امریکہ میں رائے دہی کا حق بالغ رائے دہی کی بنیاد پر قائم نہیں تھا۔ بالغ رائے دہی آپ سمجھتے ہیں کہ ہر عاقل بالغ شخص کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، بغیر کسی شرط کے، جائیداد کی شرط کے یا تعلیم کی شرط کے رائے دینے کا حق حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم بالغ رائے دہی کہیں گے۔ تو آئین میں، امریکی آئین میں 15ویں ترمیم کے ذریعے ریاستوں پر یہ پابندی عائد کی گئی کہ وہ کسی بھی فرد کو رنگ، نسل یا پہلے کی غلامانہ حیثیت کے بنا پر رائے دہی سے محروم نہ کرے، کیونکہ پہلے وہاں غلامی کا رواج تھا۔ 1900 سے 1930 کے درمیانی عرصے میں جنوبی ریاستوں کے سیاہ فام افراد کو رائے دہی سے محروم رکھا گیا تھا۔ 1940 کے ایک عدالتی فیصلے اور کانگریس کے سول حقوق سے متعلق 1957 اور 1960 کے قوانین کے تحت پھر سیاہ فاموں کو بھی حق رائے دہی حاصل ہو گیا تھا۔ آئین میں 19ویں ترمیم کے ذریعے عورتوں کو بھی مردوں کے مساوی ووٹ کا حق دے دیا گیا۔ تو رائے دہی میں توسیع سے قانون ساز اداروں اور جمہوریت کے ارتقاء پر خوشگوار اثرات پڑے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئین کی نشو و نما کرنے والے عوامل میں حق رائے دہی کی
توسیع کا بھی اہم کردار ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فشاری گروپ، جس کو آپ پریشر گروپس بھی کہتے ہیں۔ فشاری گروہوں کا عروج بھی دستوری اداروں کے ارتقاء میں بڑا مددگار ثابت ہوا۔ یہ گروپ کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان گروپوں کی موجودگی کی وجہ سے وہاں 2 جماعتیں قائم ہیں اور 2 سے زیادہ جماعتوں کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ تو یہ اپنے اپنے جو گروپ ہیں جس بھی متعلقہ فیلڈ سے متعلق ہوتا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے جب بھی کوئی مسودہ قانون سازی کانگریس میں پیش کروانا ہو یا پیش ہو چکا ہے تو اس کو پاس کرانا ہو تو یہ متحرک ہو جاتے ہیں اور کانگریس کے اراکین سے براہ راست رابطے کر کے منفی مثبت پروپیگنڈے استعمال کر کے اپنے حق میں قانون سازی کراتے ہیں، اور یہ امریکہ میں سب سے زیادہ متحرک ہیں۔ تو ایسے گروہ قانون سازی پر اثر انداز ہونے کے لیے کانگریس کے اراکین پر پریشر ڈالتے ہیں اور ان کو ضروری معلومات بھی بہم پہنچاتے ہیں۔ تو قانون سازی سے متعلق بہت سے اہم فیصلے انہی گروہوں کے زیر اثر وہاں پہ طے پاتے ہیں۔ تو فشاری گروپوں نے بھی آئین کی نشو و نما میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں سیاسی جماعتوں کی جانب۔ تو جارج واشنگٹن نے امریکیوں کو سیاسی جماعتوں سے اجتناب کا مشورہ دیا تھا۔ شروع میں امریکہ میں سیاسی جماعتوں کی حیثیت بالکل غیر واضح اور سیاسی دھڑوں کی تھی۔ جیسے شروع میں حالات تھے، آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ وفاق کو کمزور بنانا چاہتے تھے، یعنی اتنا پاورفل نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور کچھ مضبوط وفاق کے حق میں تھے۔ تو یہ مختلف طرح کی سوچیں تھیں اور مختلف دھڑے تھے سیاسی، لیکن جلد ہی ان کی منظم تشکیل جو ہے وہ ضروری سمجھی گئی، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے بغیر جمہوری نظام کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سیاسی جماعتیں قومی اور ریاستی حکومتوں اور حکومت کے مختلف شعبوں کے مابین اشتراک و تعاون کا کام کرتی ہیں۔ تو در حقیقت تقسیم اختیارات یعنی علیحدگی اختیارات کا نظام جو مونٹسکو نے دیا تھا اور جس کا واضح اثر امریکی آئین پر ہمیں نظر آتا ہے، حکومت کے تینوں شعبوں کی علیحدگی، تو اس کی امپلیمنٹیشن سے جو استواریت اور ریجڈنس سامنے آتی ہے، اس استواریت کو سیاسی جماعتوں نے کم کیا اور اس نظام کو قابل عمل بنایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی آئین کی نشو و نما میں ان عناصر نے سب سے اہم کردار ادا کیا۔ آئینی ترامیم نے، قانون سازی نے، عدالتی فیصلوں نے، انتظامیہ کے احکامات نے، دستوری روایات نے، حق رائے دہی میں توسیع نے، فشاری گروپوں نے اور سیاسی جماعتوں نے۔ تو یہ تھا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کا وہ آئین جو 1789 میں بنا تھا اور انتہائی مختصر آئین تھا اور تفصیلات طے نہیں کی گئی تھیں، تو 200 تقریباً 27 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ آئین کے طور پہ کیسے موجود ہے۔ تو ان عوامل نے اس حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ میں آپ کو ہر دفعہ یہی نصیحت کرتی ہوں، ہر دفعہ کا لیکچر اچھی طرح دیکھنے سے اگلا لیکچر آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔